بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 227 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 221 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 221 ہے، من تحلی بما لم یعطى کان کلابس ثوبی زور۔ من تحلی بما لم یعطى کان کلابس ثوبی زور۔ من جس شخص نے تحلی آراستہ کیا اپنے آپ کو، بما ایسی چیز کے ساتھ، لم یعطى جو اسے نہیں دی گئی، کانا تو ہوگا وہ، کلابس ثوبی زور دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح۔ من جس شخص نے تحلی آراستہ کیا اپنے آپ کو، بما ایسی چیز کے ساتھ، لم یعطى جو اسے نہیں دی گئی، کانا تو وہ ہوگا، کلابس ثوبی زور دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح۔ اب یہاں پر تحلی صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب تفاعل، جیسے تحلی یتحلی تحلین بمعنی آراستہ اور مزین کرنا، زیور پہننا۔ لم یعطى صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے جہد بلم مجہول، اسباب افعال، جیسے اعطى یعطی اعطاء بمعنی دینا، عطا کرنا۔ لابس پہننے والا، صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اسباب سمع یسمعو، جیسے لبس یلبس لبسا بمعنی پہننا۔ اور اگر باب ضرب یضربو سے لیا جائے تو اس کا معنی ہے خلط ملط کرنا۔ باب ضرب یضربو سے لبس یلبس لبسا بمعنی خلط ملط کرنا۔ زور بمعنی باطل، باطل گواہی، جھوٹ، جعل سازی، محفل و رقص، بت پرستی۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں باب العطایا سے لی گئی ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ من تحلی بما لم یعطى، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اندر ایسے کمال کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے، واہ وہ کمال دینی ہو یا دنیاوی، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ کان کلابس ثوبی زور، تو اس جز کے محدثین نے بہت سے مطالب بیان فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو علماء اور صلحاء کا لباس پہن کر اپنے آپ کو لوگوں پر عالم یا صالح ظاہر کرے، حالانکہ وہ ایسا حقیقت میں نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایسی قمیص پہنے کہ اس میں دو آستین لگائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے دو قمیص پہن رکھی ہیں،
حالانکہ ایک ہی قمیص ہے، تو اس کے لیے وعید فرمائی گئی ہے۔ اور سوم یہ کہ صاحب تعلیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ نفیس اور بہترین لباس صرف اس لیے پہنتا تھا کہ لوگ اس کی عزت کریں، اور جب یہ جھوٹی گواہی دے تو لوگ اس کو جھوٹا نہ سمجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ جو اپنے اندر کمال تو نہ رکھے اور اپنی عزت کروائے کہ لوگ اس کو کمال والا سمجھیں اور اس کی عزت کریں۔ اور چہارم یہ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہا تھا کہ میں اپنی سوکن کے سامنے اس چیز کا اظہار کروں جو میرے شوہر نے نہ دیا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دو جھوٹ ہیں، ایک شوہر کی محبت اپنے ساتھ، دوسرا اس کی طرف دینے کی نسبت کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من تحلی بما لم یعطا کان کلابس ثوب زور۔ من جازمہ متضمن ہے معنی شرط کے لیے، تحلی فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر بما اس میں بات جارا اور ما موصولہ ہے، لم یعطا پہلے مجہول ہے اور واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے، لہذا اس میں وہ ضمیر مستتر جائز الاستتار نکالیں گے جو کہ اس کے نائب الفاعل بنے گا کیونکہ یہ مجہول کا سیاہ ہے۔ پھر فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل با جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تحلی فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے کان کلابس ثوب زور اس کے لیے جزا ہے۔ کانا پہلے تامہ اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، کلابسی اس میں کاف جارہ برائے تشبیہ، لابسی مضاف، ثوبی پھر سے مضاف، زور مضاف الیہ، اور پھر یہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ پھر سے مضاف الیہ ہے لابس مضاف کے لیے، پھر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہے ما قبل کاف جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کانا فعل تامہ کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بائی یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔